بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر بہت سے خزانے دفن ہیں جو کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جاتے ہیں۔ فطرت انسان نے سمجھا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا یا پھر دوبارہ کبھی اس دنیا میں آ سکے گا۔ اس خیال کے زیر اثر بہت سے خزانے انسان نے زمین کے اندر دفن کر دیے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر ہزاروں ٹن سونا دفن ہے۔ فوک آئرلینڈ میں ایک جزیرہ ہے بہت ہی خوبصورت، جہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں۔ وہاں پر شاہ بلوط کے ایک بہت بڑے درخت کے ساتھ ایک نما کنواں موجود ہے جہاں پر ہزاروں ٹن سونا دفن ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ تقریباً 2500 سال پہلے یہاں پر ہزاروں ٹن سونا دفن کیا گیا تھا، جو کہ پہلے ہمیں کتابوں کے ذریعے یا سنی سنائی باتوں کے ذریعے معلومات حاصل کی گئی تھیں، لیکن بعد میں جب سائنس نے ترقی کی تو سائنسی آلات کے ذریعے جب یہاں سے معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ واقعی یہاں پر سونا موجود تھا۔ تو حکومت نے اس بات کو راز رکھنے کی کوشش کی، لیکن یہ راز نہ رہ سکا، اور کچھ عرصے کے بعد ایک صحافی نے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایک آرٹیکل لکھ دیا، جس کی وجہ سے یہ بات پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور لوگ جوک در جوک وہاں پر جانے لگے اور اس کنویں کی تلاش کرنے لگے، اور 3 دوست وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ 3 دوست سونے کا کاروبار کرتے تھے اور ہسٹری کے بارے میں بھی ان کو کافی معلومات تھی۔ ایک دن انہوں نے جزیرے کا سفر کیا اور وہاں پر پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے شاہ بلوط کے ساتھ ایک رسی لٹکتی ہوئی دیکھی اور نیچے کنواں بھی موجود تھا، جس سے ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خزانہ اسی کنویں میں موجود ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ کنویں میں اترے اور نیچے کھدائی شروع کر دی، لیکن ان کو وہاں پر کوئی خزانہ نہ ملا۔ وہ کھدائی کیونکہ کافی زیادہ گہری کرنی تھی تو اس وجہ سے ان کو وہاں پر کافی ٹائم لگ گیا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے آثار قدیمہ کے ایک مشہور ڈاکٹر سے بات کی اور اس ڈاکٹر کو ساتھ لے کر وہاں پر گئے۔ تو اس ڈاکٹر نے جب وہاں پر جا کر دیکھا اور ریسرچ کی تو اس نے اپنے تجربات کی روشنی میں کہا کہ خزانہ اس کے نیچے موجود ہے، لہٰذا آپ اس میں اور زیادہ کھدائی کریں۔ تو وہاں سے اور زیادہ کھدائی کی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کو کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے بعد 35 فٹ نیچے کھدائی کرنے کے بعد وہاں ناریل کے چھلکوں کی ایک تہہ ملی، جس کے بعد ان کو یقین ہو گیا کہ خزانہ اس کے نیچے موجود ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے نیچے کھدائی کرنا شروع کر دی۔ کافی کھدائی کرنے کے بعد وہاں پر شاہ بلوط کے پاؤں کی اور ٹہنیوں کی ایک موٹی تہہ بھی موجود تھی، جس کے بعد ڈاکٹر کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ خزانہ اس کے نیچے موجود ہے۔ اس کے بعد مزید کھدائی کی گئی تو وہاں پر ناریل کے چھلکوں کی ایک اور تہہ ملی، اور وہاں پر بھی کھدائی کی گئی، لیکن اس کے نیچے ایک بہت بڑا پتھر نکلا جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا۔ وہاں سے پھر اس کو نکالا گیا۔ پتھر کیونکہ ان کے آگے بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا، اور وہاں پر بدقسمتی سے ڈاکٹر کے پاس پیسے بھی ختم ہو گئے تھے کہ وہ مزید نیچے کھدائی کرواتا، لیکن وہ اس پر کافی زیادہ محنت کر چکے تھے اور کافی زیادہ سرمایہ ضائع کر چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے یہ کام کیا کہ وہاں پر ایک ورما لے کر ڈرلنگ شروع کر دی اور اس کے نیچے سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ جو سوراخ کرتے جاتے تھے، پہلے تو کافی سخت جگہ تھی، وہ ورما پتھروں کو توڑتا ہوا زمین کے نیچے جانے لگا۔
پہلے تو پتھر اور سخت جگہ تھی، پھر اس کے بعد خالی جگہ خلا آنا شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ خزانہ اس کے نیچے موجود ہے، اور جب مزید زیادہ کھدائی کی گئی تو وہاں پر ایک سخت چٹان تھی۔ جب اس چٹان سے نیچے انہوں نے کھدائی کی تو وہاں سے پانی بہت تیز سپیڈ کے ساتھ اوپر کو ابھرا، تو حیرت انگیز طور پر اس پانی کے ساتھ سونے کے ذرات بھی موجود تھے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کے نیچے خزانہ موجود ہے۔ ڈاکٹر نے پھر ان ورکروں کو مزید کھدائی کا حکم دیا۔ جب مزید کھدائی کی گئی اور چٹان سے نیچے جب انہوں نے کھدائی کی تو وہاں سے پانی بہت تیز سپیڈ کے ساتھ اوپر کی طرف ابھرا، اور افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ وہ تینوں مزدور جو اس کنویں میں کھدائی کر رہے تھے وہ تینوں کے تینوں مر گئے، اور یہ واقعہ واقعی بہت افسوسناک اور حیرت انگیز تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے کھدائی کا کام روک دیا اور مزید وہ آگے کھدائی نہیں کر سکتا تھا، اور تینوں مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ڈاکٹر اس بات کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ یہ بات لوگوں کو پتہ چلے اور میری بدنامی کا بھی باعث بنے اور شاید خزانے میں سے بھی کچھ نہ ملے۔ اس کے بعد وہ ڈاکٹر خاموش ہو گیا، اور اس پوری کھدائی کے دوران ڈاکٹر کو 9 سال کا عرصہ لگا۔ اس کے بعد 1987 میں ایک امریکی ٹیم بھی وہاں پر پہنچی، اور اس نے وہاں پر سروے کیا، اور اپنے جدید سائنسی آلات کی مدد سے اس نے ساری تحقیق کی، تو اس ٹیم کو پتہ چلا کہ یہاں پر نہروں کا اور سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے، اور بڑی ٹیکنیک اور بڑی مہارت کے ساتھ یہاں پر پانی کا بہت زیادہ پریشر بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ سے خزانے کو وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر نکالا جائے تو پانی کا بہت زیادہ پریشر یہاں سے نکلے گا اور کسی بھی آدمی کی ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کر دیا گیا۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔